ایجاب و قبول کے مراحل کے بعد مبارکباد کا سلسلہ چلا۔ ظفر صاحب آسودہ مسکراہٹ کے ساتھ سب سے گلے مل رہے تھے۔ انکل، آپ کو یہ دن بہت مبارک ہو، طلال نے ظفر صاحب کے گلے لگتے ہوئے مسکراتے ہوئے کہا۔ شکریہ بیٹا، بلکہ شکریہ تو مجھے آپ کا کرنا چاہیے۔ آپ کے توسط سے ہی تو میں یہ فرض ادا کر پایا ہوں۔ وہ جذباتی لہجے میں طلال کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگے، انکل، میری کیا اوقات ہے، ان دونوں کا جوڑ تھا، تبھی تو سب راستے کھلتے چلے گئے۔ سر بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میری شادی اتنے اچھے گھرانے میں ہوگی۔ موسیٰ کے لہجے میں سچائی کا عنصر نمایاں تھا۔ بیٹا، میں نے آج تک اپنی بیٹیوں کو صرف محبت دی ہے، انہیں کبھی جھڑکا تک نہیں۔ سچ کہوں تو انہوں نے ایسا موقع دیا ہی نہیں کہ انہیں ڈانٹا جائے۔ ظفر صاحب نے بوجھل لہجے میں کہنا شروع کیا تو طلال اور موسیٰ خاموشی سے انہیں سننے لگے۔ اگر شازمہ سے کبھی کوئی غلطی ہو جائے تو اسے پیار سے سمجھانا، وہ سمجھ جائے گی۔ اسی دوران عنایہ ابا سے کھانے کے بارے میں پوچھنے آئی تو انہیں طلال اور موسیٰ کے ساتھ باتوں میں مصروف پایا۔ انکل، آپ بالکل بھی پریشان نہ ہوں، آج سے شازمہ میری عزت ہیں، میں ہر ممکن کوشش کروں گا کہ انہیں خوش رکھ سکوں۔ موسیٰ نے انہیں تسلی دینی چاہی۔ جیتے رہو بیٹا۔ اسی اثنا میں ایک محلے دار انہیں مبارکباد دینے آیا تو وہ اس کی طرف چلے گئے۔ موسیٰ، ابھی تو ایک باپ نے اپنی بیٹی کے شوہر سے اسے خوش رکھنے کی گزارش کی ہے، طلال موسیٰ کے کندھے پر ہاتھ رکھے کہہ رہا تھا۔ پیچھے انتظار میں کھڑی عنایہ کے ماتھے پر بل پڑنے لگے۔ اگر اس نے دوبارہ آپی کے خلاف کچھ کرنا چاہا تو میں اس کو نہیں چھوڑوں گی۔ لیکن اب میری بات بھی سن لو، تم خوش نصیب ہو کہ شازمہ تمہاری زندگی میں شامل ہو رہی ہے، لہٰذا تمہیں اس کی قدر کرنی ہے۔ یہ مت سمجھنا کہ شازمہ کے ساتھ صرف اس کا ایک بوڑھا باپ ہے، اس کے پیچھے میں کھڑا ہوں، طلال حیدر، اس کا بھائی، اور میرے ہوتے ہوئے کسی کی جرأت نہیں ہونی چاہیے کہ اس کے ساتھ کچھ بھی غلط کرنے کا سوچ بھی سکے۔ طلال کا لہجہ ظفر صاحب سے بالکل الٹ تھا، جسے سن کر موسیٰ کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ جی سر، آپ کو کبھی کسی بھی قسم کی کوئی شکایت نہیں ملے گی، موسیٰ خشک ہوتے گلے کو تر کرتے ہوئے بمشکل کہنے لگا۔ گڈ۔ طلال اس کا کندھا تھپکائے پلٹا تو سن ہو کر رہ گیا۔ وہ سامنے کھڑی اس کی جان مشکل میں ڈالنے کی مکمل تیاری کر کے آئی تھی، بس ایک دانستہ نگاہ کی بات تھی، اور طلال کا مضبوط دل اسے لمحے میں دغا دے گیا۔ صرف اسی وجہ سے وہ یہاں آنے سے کترا رہا تھا۔ کیا کہہ رہے تھے تم موسیٰ بھائی سے؟ وہ شکی انداز میں پوچھنے لگی۔ کچھ خاص نہیں، گمبھیر لہجے میں جواب دیا گیا۔ جھوٹ مت بولو، میں نے خود سنا ہے، تم موسیٰ بھائی کو دھمکا رہے تھے۔ آپ غلط سمجھ رہی ہیں، میں موسیٰ کو صرف سمجھا رہا تھا۔ یہ تمہارا سمجھانے کا طریقہ تھا؟ وہ ایک آئی برو اچکائے پوچھنے لگی۔ جی۔ نہ جانے کیوں عنایہ کو لگا کہ وہ مسکرایا ہے۔ کچھ دیر وہ جانچتی نگاہوں سے اسے دیکھے گئی، اور طلال نظریں جھکائے ہاتھ کمر کے پیچھے باندھے کھڑا رہا۔ میں تمہیں پھر سے کہہ رہی ہوں، ہمارے معاملات سے دور رہو۔ اس کے سعادت مند انداز پر وہ مزید چڑھ کر کہتی ہوئی چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد طلال کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھر گئی جو اس نے کب کی روک رکھی تھی۔ اگر وہ اس کی یہ مسکراہٹ دیکھ لیتی تو بیچارے کو مزید اس کے عتاب کا نشانہ بننا پڑتا۔ کھانا لگ چکا تھا، عنایہ کاموں میں الجھی ہوئی تھی۔ فاطمہ بے دلی سے بریانی کی پلیٹ میں چمچ ہلا رہی تھی۔ جس کے لیے وہ شادی میں رکی تھی، اس سے بات کرنے کا کوئی موقع ہاتھ نہیں لگ رہا تھا۔ پتہ نہیں طلال کہاں ہے، کچھ دیر کے لیے عورتوں کی طرف بھی آ جائے، وہ کوفت سی سوچنے لگی۔ دوسری جانب طلال بھی دوسرے لڑکوں کے ساتھ مل کر کھانے کا انتظام دیکھ رہا تھا۔ تم ہر ٹیبل پر جا کر جائزہ لو کہ وہاں کسی چیز کی ضرورت تو نہیں۔ سنیں، طلال کسی کو ہدایت دے رہا تھا کہ اپنے پیچھے سے آتی آواز پر متوجہ ہوا۔ جی۔ فاطمہ ہاتھ میں بریانی کی پلیٹ تھامے مسکرا رہی تھی۔ میں کب سے دیکھ رہی ہوں، آپ مسلسل کام ہی کیے جا رہے ہیں،
تھوڑا سا کھانا کھا لیں، میں اپنے ہاتھوں سے آپ کے لیے بریانی نکال کر لائی ہوں۔ وہ خالص بیویوں والے انداز میں فکر مند ہو رہی تھی۔ اسی دوران پانی کا جگ اٹھائے چلتی عنایہ کی نظر ان دونوں پر گئی۔ طلال فاطمہ کے سامنے کھڑا تھا اور وہ اس سے مسکراتے ہوئے کچھ کہہ رہی تھی۔ ان مردوں کو تو بس موقع ملنا چاہیے، جہاں لڑکی نظر آئے وہیں ان کا افیئر شروع ہو جاتا ہے۔ وہ سر جھٹک کر آگے بڑھ گئی۔ آپ کا بہت شکریہ، لیکن مجھے فی الحال ضرورت نہیں ہے، وہ کہہ کر جانے لگا۔ ارے رکیں تو، شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں۔ میں سکینہ آپی کی چھوٹی بہن ہوں، آپ کے بھائی کی سالی، تو اس لحاظ سے ہمارا بہت رومانٹک، میرا مطلب ہے کہ بہت قریبی رشتہ بنتا ہے۔ کہتے کہتے اس کی زبان سلپ ہونے لگی۔ بالکل، آپ بھائی اور بھابھی کی بہن ہیں تو میری بھی بہن ہوئیں۔ آپ کا کھانا لانے کا بہت شکریہ، لیکن مجھے ابھی بھوک نہیں ہے، ایکسکیوز می۔ فاطمہ کا منہ پورا کھل چکا تھا، جس پر ایک نظر ڈال کر وہ پلٹ گیا۔ یہ تھی اداس آنگن کی قسط نمبر 39۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔